بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں بلیک ہول کی طرف کوئی اشارہ موجود ہے یا نہیں۔ ہم اس کو قرآن کریم سے دیکھیں گے۔ ایک حقیقت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس موقع پر کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو وہ ہیں جس میں کوئی حلال و حرام کے مسائل احکامات بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہم جوڑتے ہیں پھر احادیث سے، سیرت سے، آثار صحابہ سے اور اپنے اکابرین سے ہم اسے جوڑ کر اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، ان آیات کو۔ بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں جو فلکیات کے حوالے سے کچھ کائنات کے احوال کو، اسرار کو بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی آیات کے ساتھ اگر ہم موجودہ اس دور کی، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کی سائنس کو بھی جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں یہ قرآن کریم کی ایک خدمت ہو سکتی ہے، اور اس میں قرآن کریم کے جو اسرار و رموز ہیں وہ یقیناً لوگوں کے سامنے کھل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بلیک ہول کی ہم بات کر رہے تھے، تو دو آیتیں آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی، سورہ واقعہ کی آیات ہیں 75 اور 76۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَا اُقْسِمُ، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایسی قسم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد اللہ پاک عموماً اس طرح کی بات نہیں کرتا، بہت کم جگہوں پر ہوگی، یا یہ مقام ہے کہ جہاں قسم اٹھانے کے بعد بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں اگر تم سمجھ سکو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس میں قسم اٹھائی ہے مواقع النجوم کی۔ مواقع کے معنی ہوتے ہیں، یہ موقع کی جمع ہے، گرنے کی جگہ، پڑنے کی جگہ، کسی چیز کے پڑ جانے کی یا ڈوبنے کی جگہ۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ستاروں کی قسم نہیں اٹھائی، یہ یاد رکھیے گا۔ ستاروں کے ڈوبنے کی جو جگہ ہیں نا، ان جگہوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اچھا، مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مواقع سے مراد مشارق ہیں یا مغارب ہے، مطلق ایک اس کی تشریح کی ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ شہاب ساقع مراد ہے۔ بہرحال آج جو موجودہ سائنس ہے جو کائنات کا مطالعہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کائنات میں کچھ اندھے غار ہیں، اور وہ غار اتنے بڑے ہیں کہ ہماری اس کائنات میں جو ستارے ہیں، ستاروں سے بنی ہوئی کہکشائیں ہیں، تو اور وہ جو ستارے ہیں وہ ہمارے سورج سے بھی بہت بڑی جسامت کے ستارے ہیں۔ وہ ستارے، بلکہ ان ستاروں سے بنی ہوئی کہکشائیں، وہ ایک اندھے غار میں جا کے ڈوب جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ وہ اندھے غار چیزوں کو کھا جاتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو ستارے اور کہکشائیں ان بلیک ہولز میں غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اور ستاروں کی تخلیق ہوتی ہے، اور کہکشائیں بنتی ہی جا رہی۔ اب آپ موجودہ سائنس کو دیکھیں کہ چند اندھے غار جس میں ستارے جا کے گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ اندھے غار، اور آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس آیت کو دیکھیں، مواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ کیا یہ واضح اشارہ نہیں ہے؟ بہت ممکن ہے کہ یہ اشارہ دیا گیا ہو کہ کچھ ایسے راستے ہیں، کچھ ایسے ہولز ہیں کہ جو اندھے غار ہیں، کہ جس میں ستارے جا کے اللہ کے نظام کے تحت وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور نئے ستارے کائنات میں بنائے جاتے ہیں، نئی کہکشائیں بنائی جاتی ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم بہت بڑی قسم۔